تو آج خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے اس اچھے دن کے لیے. اور ہماری روٹین یہ ہے, جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے خاص میں یہ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہر ہفتے کو ہم سیل میٹنگ کرتے ہیں. ایک ہماری پاسٹرز کی روٹین ہوتی ہے. سو یہ سب لوگ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے چرچ کے مختلف چرچز میں لیڈرز ہیں, پاسٹرز ہیں, خدا کی خادمائیں ہیں, خدا کے خادم ہیں. سو آج ہم سب مل کر ایک ڈسکشن کریں گے اور سیکھیں گے. خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھ سکیں. سو اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو ہم اچھا ہوگا کہ اسی پہ بات کریں, تاکہ جو کوئی بات اگر ذہن میں ہے, کوئی سوال ہے تو اسی کو ہم کلیئر کریں گے, اور وہی جو ہے آج کا میسیج بھی ہوگا. تو کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. سر, موجودہ حالات کے مطابق ہی میرا کچھ بات ہونی چاہیے, کیونکہ ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں سب کو پتہ ہے, باؤنڈ ہیں, گھروں میں ہیں, اور اپنی فیملی کے سیٹ اپ میں اور دوسری چیزوں میں, کلیسیا کے پاس جا کے وزٹ کرنے میں, تو بہت سارے معاملات ہیں. تو اس حالات میں آپ جو بھی سکھائیں وہ زیادہ باعث ہے. دنیا بھر میں مختلف وقتوں میں مختلف چیزیں ہوئیں, لیکن جب بھی طوفان آیا, جب بھی مصیبت پڑی, جب بھی کوئی اس طرح کا خاص جو دنیا بھر میں وبا یا مصیبت ہوئی یا جن علاقوں میں ہوئی, اگر ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ کس وجہ سے ہوئی ہے تو ان کا بھلا ہو گیا, بہتری ہو گئی. اور جن لوگوں نے نہیں سمجھا وہ بالکل ہی پھر دنیا سے صفائے ہستی سے ہی مٹ گئے. میں نے ابھی آج یہ حوالہ کھولا ہے, آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب ہے یہ 19 باب اور اس کی آیت نمبر 23 سے شروع کر کے, تو اگر ہم 29 تک پڑھیں تو یہ سدوم اور عمورہ کا واقعہ ہے جب وہ برباد ہوئے. بے شک یہ جو پورا باب ہے 19 باب پورا کا پورا اسی واقعہ کے متعلق ہے, لیکن یہ چند آیتیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں 23 سے شروع کر کے 29 تک. کوئی بھی پڑھنے مدد کر سکتے ہیں. اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوط صغر میں داخل ہوا, تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ. خدا نے جب فرشتے بھیجے اور خدا جو ہے وہ سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنا چاہتا تھا, تو خدا چاہتا تھا کہ لوط کی فیملی کو نکال لے. صرف لوط, اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں, اس کے جو داماد تھے انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا تھا. اور یہ لوگ کیونکہ لیٹ کر رہے تھے لہذا فرشتوں نے کیا کیا, ان کو بھگا کے وہاں سے نکالا. اور دھوپ ہو گئی تھی تو کیا ہوا جی, گندک اور آگ آسمان سے برسائی. برائے مہربانی شروع ہاں 23 سے دوبارہ پڑھیں. زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوط صغر میں داخل ہوا, تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ آسمان سے برسائی. آسمان سے کیا برسایا؟ گندک اور آگ. تو اس میں یہ جو اس کا جو پانی ہے اس میں کیمیکلز کو بہت زیادہ لوگوں نے ٹیسٹ کیا ہے, تو اس میں 31% سے زیادہ نمک ہے. ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ لوط کی بیوی جو ہے وہ بھی نمک کا ستون بن گئی تھی, اور اس کے علاوہ پھر اس میں پوٹاشیم ہے, تو بہت زیادہ وہ گاڑھا پانی ہے, ثقیل پانی ہے. تو آگے پڑھیں جی. اور اس نے ان شہروں کو جو اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا, مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی. اور ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا, اور اس نے سدوم اور عمورہ اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی, اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھواں. اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیز کیا
تو خداوند نے ابراہیم کو یاد کیا اور ان شہروں کو جہاں لوط رہتا تھا غارت کرتے وقت لوط کو اس بلا سے بچایا. لوط کو بچایا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کووڈ-19 میں بھی خدا جو ہے اپنے لوگوں کو بچا رہا ہے نا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا ہے جن کو خدا بچا رہا ہے, ان پر جراثیم جو ہے وہ اثر نہیں کر رہا. تو جیسا میں ابھی ذکر کر رہا تھا پانی کا, کہ سدوم اور عمورہ, دراصل پانی کا ذکر اس لیے میں نے کیا کیونکہ سدوم اور عمورہ جس جگہ پر تھا آج وہاں پر ڈیڈ سی جارڈن میں ہے, اور دوسری طرف اسرائیل بھی لگتا ہے. تو جارڈن جو ہے, جارڈن اردن, جارڈن میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے میں ہو کے آیا. تو ڈیڈ سی جو ہے یہ دراصل کیا ہے, دریائے یردن, جہاں خدا یسوع مسیح کے اس دریا سے خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا, یہ جو ڈیڈ سی ہے اس کا اینڈ ہے, بالکل ختم ہو جاتا ہے وہاں پر دریائے یردن. تو یہ جو ڈیڈ سی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر سدوم اور عمورہ تھا. اور اصل میں یہ سمندر کا حصہ نہیں ہے, یہ جھیل ہے, لیکن اس کو جھیل نہیں کہا جاتا, اس کو سی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مستقل چیز ہے. دریا سوکھتے اور پھر جاری ہوتے اور بند ہوتے اور چلتے اور اس طرح سے رہتا ہے, لیکن یہ پانی مسلسل موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ اس لیے موجود ہے کہ دنیا دیکھے اور سمجھے. یہ ایک نشان عبرت ہے. سدوم اور عمورہ کا یہ کیا ہے؟ نشان عبرت ہے. ڈیڈ سی. ان لوگوں نے توبہ نہیں کی, باز نہیں آئے. گناہ کیا تھا؟ سدوم اور عمورہ کا گناہ کیا تھا؟ ان کا گناہ تھا بدکاری. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں نوح کے دور میں بھی لوگوں کا گناہ کیا تھا؟ بدکاری. اور یہ جو لوط کے دور والے لوگ ہیں, ان کا گناہ بدکاری کے علاوہ جو اور بھی خطرناک تھا وہ تھا ہم جنس پرستی. اور ان لوگوں نے توبہ نہیں کی. ٹھیک ہے جی. ان لوگوں نے توبہ نہیں کی تو کیا ہوا؟ خدا نے ان کو نشان عبرت بنا دیا. نشان عبرت بنا دیا. ڈیڈ سی ایک ایسا حصہ ہے, ایسا پانی ہے جو کسی کام کا نہیں ہے, کسی کام کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ڈیڈ سی ایسا پانی ہے جو کسی بھی کام کا نہیں ہے. اپنے موبائل کے اگر بیل بند کر لے تو اچھا ہوگا. اب اس میں اتنا نمک ہے, اتنی کثافتیں ہیں, اتنی چیزیں ہیں کہ وہ بالکل بیکار ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک دوست ہمارے ساتھ, وہ بھائی ہمارا گیا تھا, تو وہ کہنے لگا ڈیڈ سی دے آئے ہیں ٹچ تے کر کے دیکھیے. اس نے ٹچ کیا, تھوڑا سا منہ پہ بھی لگا لیا. جب منہ پہ لگا لیا تو اس کے بعد 2 گھنٹے اس کے منہ پہ جلن ہو رہی تھی. وہ اتنا خطرناک, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں خدا نے کیا برسایا تھا؟ آگ اور گندک. اور جو لوگ تھے, جانور تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے نمک بن گئے. اور اسی لیے جو یہ پروف دکھایا گیا, جو لوط کی بیوی وہاں, وہ بھی ایک نشان عبرت ہے, وہ نمک کا ستون بنی. تو اس سے خدا نے بتا دیا کہ یہ جتنے بھی لوگ یہاں مرے ہیں یہ سب نمک بن گئے, وہ جانور ہوں, وہ جتنی بھی زندہ چیز. سو بات یہ ہے کہ جب سوسائٹیاں, لوگ توبہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بربادی ہوتی ہے. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ دراصل جتنی بھی سزائیں ہیں
وہ کس وجہ سے ملتی ہیں؟ انسان کے گناہ کی وجہ سے. لکھا ہے کہ جو جتنی بھی ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں وہ کس کی وجہ سے آتی ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیاں، خرابیاں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سدوم اور عمورہ اس دنیا میں موجود ہے، لاکھوں لاکھوں لوگ وہاں وزٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم تو انوکھے نہیں گئے تھے، وہاں دنیا جاتی ہے، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے. وہ ایک نشان عبرت ہے. اور اسی طریقہ سے نینوا جو عراق میں ہے، عراق کا ایک شہر ہے، آج بھی اس دنیا میں موجود ہے. نینوا کو خدا برباد کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے جی، نینوا کو خدا برباد کرنا چاہتا تھا، لیکن نینوا بچ گیا. کیسے بچ گیا؟ کیا کیا جی نینوا والوں نے؟ توبہ کی. وہ سارے کے سارے عاجز اور انکسار ہو گئے، راکھ اور ٹاٹ پر بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے، توبہ کر لی. مقدس یونا نبی جو تھا وہ ناراض ہو گیا خدا سے. کیا خدا تو نے مجھے اتنی مشکل سے یہاں مچھلی میں ڈال کے اور یہ سارا کچھ کر کے مجھے مصیبت میں، تو یہ جو ہے نا ان کو تو نے مارا ہی نہیں. تو خدا نے کہا کہ پھر وہ بیل والی بات آپ کو پتہ ہے کہ بیل اگی، پھر وہ چھوٹے سے کیڑے نے کاٹ دی، سوکھ گئی. تو اس بیل کی وجہ سے یونا پریشان تھا. تو خدا نے کہا تو اس بیل کے لیے پریشان ہے جس کو تو نے نہ اگایا، نہ پانی دیا، نہ کچھ. تو میں جو اس پوری مخلوقات کو جس کو میں نے بنایا، تو کیا سمجھتا ہے کہ مجھے دکھ نہیں ہے؟ سچ مچ خدا کو دکھ ہوتا ہے. آج اگر کورونا سے لوگ مر رہے ہیں، اس کووڈ-19 سے لوگ مر رہے ہیں، یا 1918 1919 میں اسپینش فلو سے لوگ مرے، یا دیگر اور وقتوں میں لوگ مرے، لوگوں کو سزا ملی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کو اچھا لگتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے؟ نہیں، خدا نہیں چاہتا. لیکن خدا چاہتا کیا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ بچ جائیں. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا ریفریش کرنا چاہتا ہے، دنیا کو ریفریش کرنا چاہتا ہے، دنیا کو نیا بنانا چاہتا ہے، ان کے خیالات کو بدلنا چاہتا ہے. ابھی دیکھیے، اگر ہم 1918 1919 کو دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی ایک بہت بڑا کام ہونے والا تھا، ہے نا؟ کمپیوٹر آ رہا تھا، بجلی آ رہی تھی، اور بجلی جو تھی اس نے دنیا میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کی. جہاز بن رہا تھا. ٹھیک ہے جی، جہاز بننے کے مراحل میں تھے. 1903 میں جہاز پہلا بنایا گیا. تو 1918 19 میں جہازوں کی ایک جو مارکیٹ تھی وہ لانچ ہو رہی تھی. کمپیوٹر لانچ ہو رہا تھا. جب ہم لوگ شروع میں کمپیوٹر کرتے تھے تو اتنے بڑے بڑے سی پی یو ہوتے تھے اور چھوٹی سی ہارڈ ڈسک، اس میں 500 MB کی. ہم کہتے تھے یار اتنی بڑی، اور 1 GB 2 GB یہ تو بہت ہی بڑا ہوتا تھا. آج ہمارے موبائلوں کی جو وہ ہے ہارڈ ڈسک ہے وہ 64 GB 256 پتہ نہیں کتنی. تو دنیا بہت زیادہ بدل گئی ہے، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. تو 1918 کے بعد دراصل دنیا ایک دم بدلنا چاہ رہی تھی. تو خدا نے اس وقت بھی پیوریفیکیشن کی، کلیریفیکیشن کی. اب مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، آج سے 35-40 سال پرانی بات ہوگی کہ وہ جو فون تھے، اتنے بڑے بڑے فون، موبائل فون، ہے نا، اور بڑی بات ہوتی تھی، وہ انسٹا پتہ نہیں کیا کہتے، وہ جناب جو لے کے جاتا تھا وہ بڑا زبردست فون ہے. 93-94 میں 95-96 تک 3310 بہت زبردست فون تھا. نوکیا 1100 مشہور ترین فون تھے. آج ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے نا. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک تبدیلی آنی ہے، بہت بڑی تبدیلی. اور یہ جو عذاب ہے، عذاب کبھی بھی بغیر پرابلم کے نہیں آتا. آج بھی لوگوں میں یہ جو ہم جنس پرستی ہے، یہ جو بدکاری ہے، یہ بہت بڑے پیمانے پر
جیسے ہم پاکستانی ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی ہے، خاص کر جو جتنے بھی ہمارے معاشرتی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یورپ بہت خراب ہے نا، امریکہ اور یہ جو پورے ملک ہے یہ بہت خراب. لیکن حیران کن بات ہے، رات کو میں اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا کہ یہ جو گندی فلمیں بنتی ہیں، پورن فلمیں جو ہیں، یہ فلمیں جو بنتی ہیں یہ پاکستان سب سے ٹاپ پر ہے دیکھنے والوں کو. یہ حیران کن بات ہے. دیکھیں میرے پاس یہ میں نے یہ رات کو نکالا اس کی اسٹیٹسٹک. پاکستان نمبر 1 پہ آتا ہے ان گندی فلموں کو دیکھنے میں. ایجپٹ یعنی مصر دوسرے نمبر پر آتا ہے. اس کے بعد ویتنام ہے، ایران ہے، موراکو ہے، انڈیا ہے، اور پھر سعودی عربیہ اور ٹرکی ہے. اس میں ہے 5 ملک جو ہے وہ اسلامی ہے، اور ویتنام یہ خدا کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، مطلب اکثریت جو ہے. اور اس میں جو موراکو جو ہے یہ بھی کرسچن کنٹری ہے، موراکو کرسچن ہے. اور انڈیا آپ کو پتہ ہے ہندو کنٹری ہے. تو یہ 3 کنٹریوں کو چھوڑ کر ویتنام، موراکو اور انڈیا، باقی ان 8 ملکوں میں 5 جو ہے وہ اسلامی ملک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی لوگ جو ہے، اسلامی ملک، اسلامی لوگ کتنی زیادہ وہ لوگ ہر چیز پہ پابندی کرتے ہیں. اس کے باوجود یہ حالات ہے. یہ 8 ممالک اوپر ہے، ٹاپ پہ، باقی ساری دنیا اس سے نیچے ہے. تو جو بدی اور بدکاری کا جو ریشو ہے نا اس دنیا میں وہ بہت زیادہ ہے. یعنی میں ان ممالک کی بات بتا رہا ہوں، جیسے ہم پاکستانی ہیں تو مطلب وی آر پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. ہم پاکستانی ہونے پہ فخر کرتے ہیں، اچھا ملک ہے ہمارا، بہت پیارا ملک ہے. لیکن جب ہم اس کے کام دیکھتے ہیں تو وہ خطرناک ہے. بدکاری کو دیکھنے میں اب لازمی بات ہے، جو دیکھتا ہے تو اس کا کوئی تو اثر لیتا ہے نا، اور کوئی تو اس کو بات پسند ہے تو وہ دیکھتا ہے نا. تو یہ خطرناک چیزیں ہیں. تو دنیا بھر میں یہ جتنا بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ جو ہم جنس پرستی میں لڑکے شادیاں کر رہی ہیں، لڑکیاں شادی کر رہے ہیں، یہ بڑی مطلب ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے بائبل میں، بدفعلی ہے نا، بدفعلی. میں یسایا نبی کا صحیفہ دیکھ رہا تھا، تو یسایا نبی کے صحیفے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں آج کے دور کی انہوں نے کہانی بیان کر دی ہے. تو جی پہلا باب، یسایا نبی کا صحیفہ پہلا باب، چند آیتیں پڑھتے ہیں. تو یہ سچویشن تو بہت مشکل ہے، یہ مطلب بہت مصیبت کا باعث ہے. چند آیتیں پڑھتے ہیں. یسایا نبی کا صحیفہ اور اس کا باب نمبر 1 اور اس کی 4 آیت اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ آ خطا کار گروہ، بدکرداری سے لدی ہوئی قوم، بدکرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا اور اسرائیل کے قدوس کو یعنی خدا کو حقیر جانا اور گمراہ اور برگشتہ ہوئے. تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے. سچ مچ یہی حالت ہے. اور اگر لوگ اور زیادہ بغاوت کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور زیادہ مار کھائیں گے. یہاں دنیا کی کوئی سائنس نہیں چل رہی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں چل رہی ہے جی، سب کو گھروں میں بند کر دیا. اور آپ یہ دیکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ صرف گھروں میں بند ہونا ہی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے اکانومی کا، اصل مسئلہ ہے بزنس تباہ ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گئے، اکانومی بہت زیادہ ڈاؤن چلی گئی ہے. ان ملکوں کو بحال ہوتے بڑا ٹائم لگے گا اور مشکل لگے گی. جتنے لوگ اپنے آپ کو قابو کر جائیں گے، کنٹرول کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جسمانی طور پر بھی محنت کریں گے اور روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، وہی بہتر ہوں گے، وہی اوپر جائیں گے. اور
یہاں پر سدوم اور عمورہ کا بھی حوالہ دیا گیا. 10 آیت میں لکھا ہے سدوم کے حاکموں اور خداوند کا کلام سنو، اے عمورہ کے لوگوں ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ. مطلب یہ کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے کام شروع کیے ہوئے ہیں وہ کیا کریں؟ خدا کے کلام کو سنیں. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس کو نہیں پتا کہ سدوم اور عمورہ میں کیا ہوا تھا. سو آج جہاں جہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور جو جو بندہ ان چیزوں میں انوالو ہے وہ بہت خطرناک ہے. کچھ آیتیں ہم آگے سے جا کے پڑھ لیں گے تاکہ تھوڑا سا مختصر ہو جائے گا. آیت نمبر 13 سے پڑھے تو لکھا کہ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے. کئی دفعہ لوگ ہر طرح کا برا کام بھی کرتے رہتے ہیں اور ہدیے بھی دیتے رہتے ہیں. تو خدا ایسے ہدیوں کو کیا کہتا ہے؟ باطل ہدیے. بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں. لوگ عیدیں بھی منا رہے ہیں، سبت بھی منا رہے ہیں، اتوار بھی منا رہے ہیں اور بھی اپنے دنوں میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ صحیح طرح سے نہیں چلتے ہو، اپنے اندر سے بدی، بدکاری، گناہ، بدفعلی، برے کاموں کو دور نہیں کرتے ہو، تو ان باتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہے، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا. جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا. تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہے. سو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں دعا کر رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ کرونا نہیں رک رہا. اصل بات کیا ہے؟ اصل خدا کیا چاہتا ہے؟ ابھی صرف دعاؤں سے بات نہیں بنے گی. خدا کیا چاہتا ہے؟ توبہ چاہتا ہے. لوگ سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو دھو. خدا کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہے اور اپنے آپ کو کیا کرو؟ دھو. اپنے آپ کو پاک کرو. اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو. بدفعلی سے باز آؤ. جو یہ لفظ میں بول رہا تھا بدفعلی ہے نا، بدفعلی جو ہر طرح کے برے کام، ہر طرح کی وہ چیزیں جو خدا کو پسند نہیں، ان سے کیا کرو؟ باز آؤ. نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو. آپ نے دیکھا کہ یہاں ہمارے ملکوں میں یہاں تک ہوتا ہے، عام لوگ، حکومتیں، لوگ لاشوں پہ، مردوں کے پیسے لیتے ہیں، لاشوں پہ سودے بازیاں ہوتی ہیں. ہاں اتنے لوگ مار دو، بم بلاسٹ کر دو، اتنے پیسے. ہمارے ملک میں کتنے بم بلاسٹ ہوئے اور دنیا بھر میں دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں. ان کے پیچھے تو کوئی ہے نا، جو ان کے پیچھے ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے. کوئی نہیں جانتا کہ یہ دہشت گرد ہے، پر اصل دہشت گرد وہ ہے جو ان کے پیچھے انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اور یہ خطرناک باتیں، خطرناک چیزیں ہیں. اور ایسا کیا، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو. تو میں ابھی آپ لوگوں کے آنے سے پہلے بھائی ولسن سے بات ہو رہی تھی، تو میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں مذہب کیلکولیشن کا نام ہے. مذہب جو ہے تھرو آؤٹ کیلکولیشن ہے نا. 10 احکام، ایک نہیں مانا تو مر گیا ہے جی. پہلی عبادت، پہلی دعا صبح کرنی ہے، دوپہر کو کرنی ہے، شام کو کرنی ہے، کھڑکی ادھر کو کھولنی ہے. بنی اسرائیل میں یہ ساری چیزیں ہے جی. ہفتے میں 2 روزے رکھنے ہیں. مطلب دیٹ واز آل اباؤٹ کیلکولیشن ہے نا. خدا نے ہمیں کیلکولیشن سے نکال دیا. ہمیں کیلکولیشنوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. دراصل جو مسیحت ہے یہ کسی کیلکولیشن کا یا کسی رٹے رٹائے سبق کا نام نہیں ہے. یہ ایک رشتے کا نام ہے. جب ہمارا رشتہ خدا سے بن جاتا ہے
ریلیشن بنتا ہے. تو جو مسیحیت ہے یہ ریلیشن کا نام ہے. ہمیں اپنا رشتہ خدا سے جوڑنے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے میں یہ بات کر رہا تھا جیسے پاسٹرز ہیں، تو بہت سارے پاسٹرز ہیں ان کا خدا سے کبھی رشتہ بنا نہیں، وہ ہمیشہ کیلکولیشن میں رہے، اور لوگوں نے ان کی کیلکولیشنز کو پسند کیا اور وہ لوگ بھی ان کی طرح کی تھے، اور وہ کیلکولیشن کے چکروں میں ساری گڑبڑ ہوگی. خدا کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے لوگ دنیا پوری کورونا اس عذاب کی شکار ہے. تو کیا کہتا ہے خدا؟ فائنلی کیا کہتا ہے 18 آیت سے؟ اب خداوند فرماتا ہے کہ آؤ ہم باہم بات چیت کریں. میرے سامنے آ کے مجھ سے بات چیت کرو، حجت کرو. اگرچہ تمہارے گناہ قرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند ارغوانی ہوں تو بھی ان کی مانند اجلے ہوں گے. اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے. اگر تم راضی ہو. جتنے لوگ آج راضی ہو گئے کہ مان گئے ہیں، سمجھ گئے ہیں، تو خداوند اس عذاب سے نکالے گا. لیکن یہ بات سچ ہے کہ یہ عذاب فوراً ختم ہونے والا نہیں ہے. ابھی اپریل چل رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ مئی بھی چل جائے، اور جب یہ رگڑا 3-4 مہینے 6 مہینے تک لگنا ہے، یہ دسمبر نومبر سے شروع ہوا ہے، 6-7 مہینے جب رگڑا لگ جائے گا پوری دنیا کو، تو اکانومی کہاں چلی جائے گی؟ دنیا بہت پیچھے چلی جائے گی.